بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُقِيمُ مُؤْتَمًّا تَوَحَّدَ عَنْ يَمِينِهِ، اس جماعت اور امامت اور اقتداء کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ اگر امام کے ساتھ ایک ہی مقتدی اگر ہو تو امام اس مقتدی کو اپنے دائیں جانب کھڑا کرے گا۔ اذا کان المؤتم واحدا، یعنی جب اگر مقتدی ایک ہو، یأمرہ الامام، تو امام اس کو حکم دے گا بأن یقوم، کہ وہ مقتدی کھڑا ہو، عن یمینہ، امام کے دائیں جانب۔ وفیہ اشارۃ، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ الی ان الامام آمر، کہ امام حکم دینے والا ہوگا، والمأموم مأمور، اور جو مقتدی ہے مأمور ہوگا، یعنی مقتدی کو حکم دیا جائے گا۔ تو واجب ہے کہ وہ، یعنی مقتدی پر واجب ہے کہ وہ امام کی اطاعت کرے، امام کے آگے سر جھکا دے، یعنی مقتدی کو امام کی بات ماننا چاہیے، امام کو حکم نہیں دینا چاہیے بلکہ امام کا حکم ماننا چاہیے۔ اس میں امام کا مقام بتایا گیا ہے۔ وَيَتَقَدَّمُ، اور امام خود آگے بڑھے گا، ان زیادہ، اگر مصلیوں کی تعداد بڑھ جائے، یعنی مقتدی ایک سے زائد اگر ہو تو ایسی صورت میں مقتدی پیچھے ہٹنے کے بجائے امام آگے بڑھے گا، یہ بہتر ہے، یہ افضل۔ فیہ اشارۃ، اس پہ اشارہ اس بات کی طرف کہ ان القوم اذا کانوا کثیرا، کہ قوم اگر زیادہ ہو، ایک سے زائد اگر ہو مقتدی، تو فالاولیٰ، تو بہتر یہ ہے کہ ان یتقدم الامام، کہ امام آگے بڑھ جائیں، لا ان یأمرہم، یہ بہتر نہیں ہے کہ امام ان کو حکم دے پیچھے ہٹنے کا، کیونکہ تنہا امام کا آگے بڑھ جانا یہ زیادہ آسان ہے ان دونوں کے پیچھے ہٹنے کے مقابلے۔ اب یہاں پر دو صورتیں اس میں بتائی گئی ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اگر مقتدی دو ہو تو ظاہر بات ہے کہ امام آگے بڑھ جائے گا، مقتدی دونوں پیچھے کے صف میں ٹھہریں گے۔ اور اگر نماز شروع کرتے وقت مقتدی ایک تھا تو وہ دائیں جانب کھڑا ہو گیا امام کے، پھر بعد میں ایک اور مقتدی کا اضافہ ہوا، تو اب امام نماز کی حالت میں ہی آگے بڑھے گا اگر آگے جگہ موجود ہو تو، ورنہ مقتدی پیچھے ہٹ جائے گا، مقتدی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ وَلَوْ ظَهَرَ حَدَثُهُ يُعِيدُ الْمُؤْتَمُّ، اور اگر نماز پڑھنے کے بعد امام کا حدث، یعنی اس کا بے وضو ہونا اگر ظاہر ہو جائے تو وہ، یعنی مقتدی بھی اپنی نماز کا اعادہ کرے گا۔ یعنی کوئی شخص کسی امام کے پیچھے نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوا، امام اظہار کیا کہ وضو نہیں بنایا تھا، بے وضو تھا، یہ بے غسل تھا، تو جتنے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھے ان کی نماز ادا نہیں ہوئی۔ امام کی جب ادا نہیں ہوئی، امام کی جب نماز درست نہیں ہے تو مقتدیوں کی نماز بھی درست نہیں، تو لہذا امام تو اپنی نماز کا اعادہ کرے گا ہی، مقتدی بھی اپنی اپنی نمازوں کا اعادہ کریں گے، کیونکہ امام کی نماز ضامن ہے مقتدی کی نماز کی، تو امام کی نماز کا فاسد ہونا مقتدی کی نماز کو بھی فاسد کر دیتا ہے۔ جب امام کی نماز درست نہیں تو مقتدی کی بھی نہیں، امام کی درست تو مقتدی کی بھی درست۔ پھر اب یہاں پہ صف کس طرح بنانا چاہیے وہ بتا رہے ہیں، صفوں کی ترتیب بیان کریں۔ وَيَصُفُّ الرِّجَالَ، پہلے مرد آدمی صف بنائیں گے، ثم الصبیان، پھر چھوٹے بچے، ثم الخناثہ، پھر خنثیٰ، یعنی مخنث جو مرد بھی نہیں ہے عورت بھی نہیں ہے ان کو مخنث بولتے، ثم النساء، پھر عورتیں سب سے آخری صف میں ہوں گی۔ الخناثہ، یہ خنثیٰ کی جمع ہے، جیسا کہ حبالہ حبلہ کی جمع ہوتی ہے۔ فَإِنْ حَاذَتْهُ، یہاں پہ محاذات کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی جگہ پہ یا کسی مسجد میں امام نماز پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی ایک مقتدی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مرد آدمی، اب اس کے بعد کوئی ایک عورت اگر آگے ٹھہر جائے اور امام اس عورت کی نماز کی نیت کیا، یعنی اس عورت کو نماز پڑھانے کی نیت کیا، تو ایسی صورت میں عورت جس آدمی کے بازو آگے ٹھہر گئی اس کی نماز فاسد ہوگی، وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ فَإِنْ حَاذَتْهُ، اگر کوئی عورت مصلی کے بازو اگر آ جائے، محاذات میں آ جائے، مقابلے میں آ جائے، فی صلاۃ، یعنی بازو آگے ٹھہر جائے، ایسی نماز میں جو مشترک ہیں تکبیر تحریمہ میں بھی اور ادا میں بھی، تو مرد آدمی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ان نوا امامتہا، اگر امام اس عورت کی امامت کی نیت اگر کیا،
اس کو نماز پڑھانے کی. اگر امامت کی نیت کیا تو مرد آدمی کی نماز فاسد ہو جائیں گی. امامت کی نیت نہیں کیا تو عورت کی نماز فاسد ہو جائیں گی، آدمی کی نہیں. یا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ای ان صلت علی جنب رجل امرأۃ مشتہات بحیث لا حائل بینہما، کہ اگر کسی مرد کے بازو ایسی عورت نماز پڑھے جو شہوت کے قابل ہے، حد شہوت میں، یعنی بالغ عورت، کوئی بالغ عورت کسی مرد کے بازو نماز پڑھے اس طور پر کہ دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، مرد اور عورت کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے، ستون وغیرہ نہیں ہے، یا کرسی یا کوئی ایسی چیز، کوئی بھی چیز. والصلاۃ، اور جبکہ نماز مشترک ہے تحریمے میں اور ادا میں، یعنی دونوں اس امام کے پیچھے وہی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ظہر چل رہی تو ظہر کی نیت کیے ہوئے دونوں، اور اس کے پیچھے ادا کرنے کا، امام کے پیچھے ادا کی نیت کر کے نماز، یعنی نماز شروع کی، تو مرد آدمی کی نماز فاسد ہو جائے گی. ان نول امام، اگر امام نیت کرے امامت المرأۃ، عورت کی امامت کی اگر نیت کیا، یعنی عورت اس کے پیچھے ہے اور یہ نماز پڑھانے کی نیت کر لیا، تو اس آدمی کی نماز فاسد ہو جائیں گی. وَإِن لَمْ يَنْوِ، اور اگر وہ اس عورت کی نماز پڑھانے کی نیت نہیں کیا تو آدمی کی نماز فاسد نہیں ہوگی، عورت کی نماز فاسد ہو جائیں گی. اب اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ تکبیر تحریمہ میں دونوں شریک ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ وَفَسَّرُوا الْفُقَهَاءَ، یا وَفَسَّرُوا الْاشْتِرَاكَ، یعنی فقہاء کرام تفسیر بیان کی، وضاحت کی ہے اشتراک فی التحریمہ کی، یعنی مرد اور عورت جو دونوں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں تکبیر تحریمہ میں شریک ہے، یعنی وہ دونوں اپنے تکبیر تحریمہ کی بنیاد رکھیں امام کے تکبیر تحریمہ پر، یعنی امام کے تکبیر تحریمہ کہتے ہی وہ لوگ بھی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی اس امام کی اقتداء میں. اور شرکت فی ادا کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا امام ایک ہے، یعنی بِأَن يَكُونَ لَهُمَا، کہ ان دونوں کا امام ہے اس نماز میں جو وہ ادا کر رہے ہیں، یا تو حقیقی طور پر امام ہو کالمقتدیین، جیسا کہ اقتداء کرنے والے لوگ ہیں، وَإِمَّا حُکْمًا، جیسا مقتدی ہے، مقتدیوں کا حقیقی امام ہے، یعنی جو شروع سے تکبیر تحریمہ سے لے کر ختم تک امام کے پیچھے نماز ادا کریں تو ان کا امام حقیقی طور پر امام ہے. یا تو حکماً امام ہو جیسا کہ لاحقین ہے، یعنی کیا مطلب؟ کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھا، اقتداء تکبیر تحریمہ کے وقت سے تھا، ایک دو رکعت پڑھا، اس کے بعد اس کو حدث لاحق ہو گیا تو وہ وضو بنا کے آگے اسی نماز پہ بنا کر رہا، تو نماز امام کے سلام پھیرنے کے بعد اب ان جو نماز پڑھیں گا ایسے ہی پڑھیں گا جیسا کہ امام کے پیچھے مقتدی پڑھتا ہے. یعنی رجل و امرأۃ، اب یہاں پہ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت اقتدیا برجل، ایک آدمی کی اقتدا کی، فسبقہما حدث، لیکن ان دونوں کو حدث لاحق ہو گیا، بے وضو ہو گئے، ریح خارج ہو گئی یا کوئی اور چیز کی وجہ سے، فتوضعا، تو وہ دونوں وضو کیے، وبنایا، اور بنا کیے، یعنی اسی نماز کو جاری رکھے. وقد فرغ الامام، یہ لوگ وضو بنا کے آیا تک امام نماز سے فارغ ہو گیا. فحادت المرأۃ، بس عورت آدمی کے مقابل میں آ گئی، برابر آ گئی، تو مرد آدمی کی نماز فاسد ہو جائے گی. لاحق اگرچہ کہ اس کا امام نہیں ہے حقیقت میں، لیکن اس کا امام ہے حکماً، یعنی وہ اپنی باقی نماز ایسے ہی پڑھے گا جیسا کہ امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے. فإنه التزم، کیونکہ وہ التزام کیا تھا کہ وہ تمام نماز امام کے پیچھے پڑھے گا. بس جب اس کو سبق، یعنی اس کو حدث لاحق ہو گیا، فإذا سبقہ الحدث، حدث آگے بڑھ گیا، تو فتوضأ، حدث اس کے ساتھ لاحق ہو گیا، یعنی وہ بے وضو ہو گیا، تو وہ وضو کیا اور بنا کیا، تو اس کو قرار دیا جائے گا گویا کہ وہ امام کے پیچھے ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے ان لوگوں کے احکام ثابت ہوں گے جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جیسا کہ قرات کا حرام ہونا ہے. اب مثال کے طور پر کوئی شخص، کوئی مرد اور کوئی عورت ایک امام کے پیچھے نماز شروع کی، 2 رکعت پڑھے، پھر ان کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ دونوں وضو بنا کے آئے، وضو بنا کے آئے تک امام نماز سے فارغ ہو گیا، تو اب وہ دونوں اب جو نماز پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے؟ جیسا کہ مقتدی مکمل امام کے پیچھے جو نماز ادا کیا اس کی طرح، یعنی باقی رکعتوں میں وہ لوگ قرات نہیں کریں گے. امام کے پیچھے اگر ہو تو مقتدی کے لیے قرات کرنا جائز نہیں، تو یہ لوگ بھی قرات نہیں کریں گے. تو اس میں بھی بتا رہے ہیں کہ اس امام کے پیچھے نماز شروع کیے تھے، بیچ میں حدث ان کو لاحق ہو گیا، پھر وہ وضو بنا کے آیا تک امام کی نماز ختم ہو گئی، پھر مرد اور عورت ایک ہی ساتھ کھڑے ہو گئے، تو اب یہاں پر عورت مرد کے محاذات برابر
اور مقابل میں آ گئی تو آدمی کی نماز فاسد ہوگی۔ بخلاف المسبوق، برخلاف مسبوق کے، مسبوق وہ ہے جو امام کی آخری نماز کا آخری حصہ پاتا ہے، پا لیا، بس وہ التزام نہیں کیا پوری نماز امام کے پیچھے پڑھنے کا، تو وہ باقی نماز جو نماز وہ امام کے ساتھ نہیں پایا اس کو ادا کرنے میں وہ منفرد کی طرح ہوگا۔ یعنی مسبوق جس سے کچھ رکعتیں چھوٹ گئی تو وہ منفرد تنہا نماز پڑھنے والے کی طرح ہوگا، یعنی وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد باقی رکعتوں میں قرآن کی تلاوت کرے گا یہاں تک کہ اس پر قرات واجب ہوں گی۔ فالمسبوقان، پس مسبوقین جن سے کچھ رکعتیں چھوٹ گئی، اگرچہ کہ یہ تکبیر تحریمہ میں شریک ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے تکبیر تحریمہ کی بنیاد امام کے تحریمے پر رکھیں، تو وہ دونوں شریک نہیں ادا کرنے میں شریک نہیں۔ فَإِنْ حَادَتْ، پس اگر کوئی عورت کسی مرد کے مقابل اگر آ جائے ان رکعتوں کو ادا کرنے میں جو ان دونوں سے چھوٹ گئی تو مرد آدمی کی نماز فاسد نہیں ہوں گی۔ اس میں یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ایک رکعت ہونے کے بعد ایک مرد آدمی آیا اور نماز شروع کیا امام کے پیچھے، اور اس کے بعد ایک عورت بھی آ گئی اور اس کے بعد وہ ٹھہر گئی، دونوں کا تکبیر تحریمہ، امام کے تکبیر تحریمہ پر یہ لوگ اپنی بنا کی، یعنی امام کے تکبیر تحریمہ کے ساتھ یہ لوگ نماز تو شروع کی لیکن ایک رکعت چھوٹ گئی، امام کے تحریمے کے ساتھ ان کا تحریمہ جڑا ہوا ہے لیکن ایک رکعت چھوٹ گئی ان کی، یہ چند رکعتیں چھوٹ گئی، تو اب لہذا عورت آدمی کے بازو اگر ٹھہر جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ لوگ تکبیر تحریمہ میں اگرچہ کہ شریک ہیں لیکن ادا میں شریک نہیں ہیں۔ اقول فی تفسیر الشرکۃ فی التحریمۃ والاداء تساہل۔ اب یہاں پر شارح وقایہ اس عبارت کی اور مزید تشریح کرتے ہوئے تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو عبارت ہے، اقول میں کہوں گا فی تفسیر الشرکۃ فی التحریمۃ والاداء تساہل، یہ جو تفسیر بیان کی ہے، وضاحت کی ہے کہ تکبیر تحریمہ میں اور ادا میں شریک ہونا، یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے اس میں تھوڑے سے اعتراض کی گنجائش ہے، وینبغی اور مناسب یہ ہے کہ اس طرح کہا جاتا الشرکۃ فی التحریمۃ ان یبنی احدہما تحریمتہ علی تحریمۃ الآخر، تحریمے میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دو مصلیوں میں سے ایک اپنے تحریمے کی بنیاد رکھے دوسرے کی تحریمے پر، یا وہ دونوں اپنے تحریمے کی بنیاد رکھے تیسرے کے تحریمے پر، اور ادا میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک امام ہو دوسرے کا ان رکعتوں میں جو وہ ادا کر رہے ہیں، یا ان دونوں کا ایک امام ہو علیحدہ ان رکعتوں میں جو وہ ادا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ شامل ہو جائے اس چیز پر بھی، اس مسئلے پر، یعنی اس شرکت پر بھی یہ شامل ہو جائے جو امام اور مأموم کے درمیان ہے، یعنی اس مسئلے پر بھی یہ عبارت شامل ہو جائے، اس مسئلے کے حکم پر بھی کہ امام اور مقتدی کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو، فإن محاذات المرأة، کیونکہ عورت کا امام کے برابر آ جانا، امام کے محاذات میں آنا بھی امام کی نماز کو توڑ دیتا ہے، فاسد کر دیتا ہے، حالانکہ ان دونوں کے درمیان اشتراک نہیں ہے تحریمے اور ادا میں پر، اس تفسیر کے اعتبار سے جو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو صاحب کتاب بولیں گے ایک اور مسئلہ بھی ہے یہاں پر، ایک مسئلہ یہ بتائے کہ ایک مرد اور ایک عورت ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور دونوں اپنے تکبیر تحریمہ کی بنیاد امام کے تحریمے پر رکھے اور دونوں ادا میں شریک بھی ہیں اور تحریمے میں، تو مرد آدمی کی نماز فاسد ہو جائے گی عورت اس کے بازو ٹھہرنے کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ یہ مسئلہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر امام ہے، امام کے ساتھ صرف ایک عورت ہے اور عورت امام کے بازو آگے ٹھہر جائیں تب بھی امام کی نماز بھی فاسد ہو جائیں گی۔ وَأَيْضًا لَا أَجِدُ فَائِدَةً فِي ذِكْرِ الشِّرْكَةِ فِي التَّحْرِيمَةِ بَلْ يَكْفِي ذِكْرُ الشِّرْكَةِ فِي الْأَدَاءِ۔ پھر صاحب وقایہ علامہ یعنی شارح وقایہ فرما رہے ہیں صدر الشریعہ علیہ رحمہ کہ میں نہیں پاتا کوئی فائدہ شرکت فی تحریمہ کا جو ذکر کرے، دونوں تحریمے میں شریک ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کافی ہے ادا میں شرکت کا ذکر کرنا، کیونکہ امام سے جب لاحق ہو جائیں، امام کو اگر حدث لاحق ہو جائیں پس وہ دوسرے کو خلیفہ بنائیں، یعنی امام نماز پڑھا رہا ہے، نماز کے دوران اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ دوسرے کو خلیفہ بنائیں، فاقتدى احد، بس کوئی شخص اقتداء کیا خلیفے کی، تو شرکت فی الادا ثابت ہے برے اس شخص کے درمیان جو خلیفہ کی اقتداء کیا اور امام اول کے درمیان پر۔
وکل من اقتدیٰ بھی، اور ہر اس شخص کے درمیان جو اس کی اقتداء کیا، اس اعتبار سے کہ ان کا ایک امام ہے اس نماز میں، ان رکعتوں میں جو وہ ادا کر رہے ہیں، اور وہ خلیفہ ور ہیں، اور ان کے درمیان کوئی شرکت نہیں ہے تحریم میں ور، لأن المقتدی بالخلیفتی، کیونکہ خلیفہ کی اقتداء کرنے والا اپنے تحریمے کی بنیاد رکھا خلیفے کی تحریمے پر، اور امام اول اور جو اس کی اقتداء کیا وہ لوگ اپنے تحریمے کی بنیاد نہیں رکھے خلیفہ کی تحریمے پر، بس ان کے درمیان شرکت فی تحریمہ، تحریمہ میں شرکت نہیں پائی گئی۔ اور اس کے باوجود اگر کوئی عورت ان دو گروپوں میں سے یا تو پہلے امام کی اقتداء کرنے والوں میں سے ہو یا خلیفہ کی اقتداء کرنے والوں میں سے ہو، بس وہ دوسری جماعت دوسرے گروپ کے اگر محاذات میں آ جائیں تو نماز فاسد ہو جائے گی، ادا میں شرکت کے اعتبار سے، تحریمے میں شرکت کے اعتبار سے نہیں۔ بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی امام ایک رکعت نماز پڑھایا یا 2 رکعت پڑھایا، اس کے بعد وضو ٹوٹ گیا، کچھ لوگ شروع سے اس کے ساتھ شریک تھے نماز میں، وضو ٹوٹ گیا تو دوسرے کو خلیفہ بنایا، خلیفہ بنا کے وضو بنانے کے لیے گیا، تو اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی شامل ہوئے، یا کوئی ایک عورت آ گئی آدمی کے بازو ٹھہر گئی، اس آدمی کے بازو جو امام کے ساتھ نماز شروع کیا تھا، اور ان خلیفہ کے ساتھ خلیفہ کے تحریمے پر نماز شروع کی، تب بھی اس آدمی کی نماز ٹوٹ گئی ورے جس کے بازو کوئی عورت آگے ٹھہر گئی ورے۔ تکبیر تحریمہ الگ الگ ہے یہاں پہ، لیکن ادا میں سب شریک ہے ورے، یعنی چند افراد وہ تھے جو امام کے ساتھ نماز شروع کی، اور چند افراد وہ ہیں جو امام کے خلیفے کے اقتداء میں نماز شروع کی۔ تو وہ رہیں کہ اگر عورت ان کے بازو اگر آگے ٹھہر جائے گی ایسے مردوں کے بازو، تو ان مردوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ولو قیل، اور اگر کہا جائے کہ شرکت فی تحریمہ ثابت ہے تقدیری اعتبار سے، تو میں کہوں گا شرکت فی الادا نہیں پائی جائے گی، شرکت فی تحریمہ کے بغیر ہو رہا ہے۔ والشرکت فی التحریمۃ قد توجد، اور شرکت فی التحریمہ تحریمے میں شریک ہونا پایا جاتا ہے، ادا میں شرکت کے بغیر ہو رہا ہے، جیسا کہ مسبوق میں ہے۔ تو یہاں پر شرکت فی التحریمہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہذا یہ اس وقت ہے جب امام عورت کی امامت کی نیت کرے، یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے یا چند آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، تو کوئی ایک عورت ان کے بازو آگے ٹھہر گئی اور امام اس عورت کو نماز پڑھانے کی بھی نیت کیا، تو اس عورت کے بازو جو لوگ ٹھہر کے نماز پڑھ رہے ہیں ان مردوں کی نماز فاسد ہے، یعنی عورت کے دائیں جانب ایک آدمی ٹھہر گیا اس کی نماز بھی فاسد، اس کے بائیں جانب اگر کوئی آدمی ٹھہر گیا سمجھو، یعنی عورت کے دائیں جانب جو مرد ہے اس کی نماز بھی فاسد، بائیں جانب جو ہے اس کی نماز بھی فاسد، عورت کے بالکل پیچھے جو آدمی ٹھہرا ہوا ہے اس کی نماز بھی فاسد ہو رہا ہے، عورت کے سامنے جو آدمی ٹھہرا ہوا ہے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہ کب فاسد ہوں گی بول رہے ہیں؟ جب کہ امام اس عورت کو نماز پڑھانے کی نیت کرے، تو اگر امام اس کو نماز پڑھانے کی نیت نہیں کیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، آدمی کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اما اذا لم ینوی، جب امام نیت نہ کرے اس عورت کو نماز پڑھانے کی تو عورت کا اقتداء کرنا درست نہیں ہے، بس اس عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ وہ نہیں پڑھی اس بنا پر کہ امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے، اور اس طرح نہیں تو بغیر قرات کے رہ گئی، امام اس عورت کی امامت کی نیت نہیں کیا تو خالی رکوع سجدہ کی، نماز قرآن نہیں پڑھی، قرآن جب نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوئی، کیونکہ امام اس کی نیت ہی نہیں کیا نا۔ اور اس مسئلے سے یہ بات جان لی گئی کہ عورت جب کسی امام کی اقتداء کرے کسی مرد کے مقابل میں آ کر محاذات میں آ کر، تو اس عورت کا اقتداء کرنا صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ امام اس کی امامت کی نیت کرے۔ البتہ جب وہ اقتداء نہ کرے محاذات میں آ کر، تو کیا امام کا نیت کرنا شرط ہے؟ تو اس میں 2 روایتیں ہیں، محاذات میں نہیں ٹھہری بلکہ پیچھے ٹھہر گئی، تو جب کیا حکم؟ اب یہاں سے امی اور قاری کی اقتداء کے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ انشاءاللہ امی اور قاری کے اقتداء کے مسائل کو ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔